نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب احترام قابل تقریب بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں کہ مغرب کے بعد مجھے جس طرح بتلایا گیا کہ یہاں روزانہ کچھ دعا کا معمول ہے اور بارش کے لیے جو یہاں پر دعائیں کی جاتی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حالات کا سامنا ہوتا ہے. میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جس نے اچھے اعمال کیے، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اچھے اعمال کیا ہے اور وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، حیاتن طیبہ، اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ پیاری سی پیاری زندگی عطا فرمائے گا، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. اگر آپ نے اچھی زندگی، اچھے اعمال کیے، آپ نے پیارے پیارے اعمال کیے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی رضا والی زندگی گزاری، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت والی زندگی گزاری، اعمال اچھے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ بولیے، ایک ساتھ بولیے، کیا ملے گا؟ پاکیزہ زندگی ملے گی. کیا ملے گی؟ پاکیزہ زندگی ملے گی. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، قرآن آگے کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اعراض کیا آپ نے؟ کس سے اعراض کیا آپ نے؟ اللہ کی نصیحت سے آپ نے اعراض کیا. اللہ کی نصیحت کو آپ نے مانا نہیں. آج یہی ہو رہا ہے، اللہ کی نصیحت کو چھوڑا جا رہا ہے. اور عجب معاملہ ہو گیا ہمارا بھی. آج پوچھو افراد سے کہ اللہ کی نصیحت کو ماننا چاہیے، اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے. اکثر و بیشتروں کے ذہن میں کہ بھئی حالات اب بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں. مولانا پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں، پرانی باتیں کی جا رہی ہیں آپ کے. اب کچھ نئی باتیں کی جائے نا. حالات دیکھو مولانا، آپ کو حالات نظر نہیں آتے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. تیرا دماغ خراب ہو گیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. اللہ کی نصیحت سے اعراض تو نے اگر کیا ہے، اللہ کی نصیحت کو نہیں مانا ہے، اللہ کی نصیحت کو تو نے اٹھا کر پھینک دیا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نصیحت سے اعراض کرتے جا رہے ہیں اور فوراً ایک دو آدمی ساتھ میں ملے
کہ مولانا تو بس ممبر سے بولتے رہتے ہیں، ان کے بولنے کا کام ہے، لیکن حالات تو ہمارے سامنے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، تجارت ہم کر رہے ہیں، چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایسا ہے لگتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. زبردست معیشت کا نظام مدینہ منورہ میں اگر کسی نے قائم کیا تھا تو وہ کون تھا؟ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی اور نہیں. سب سے پہلے ہاسپٹل کا نظام قائم کیا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے میں کیا گیا. لیکن ہم سمجھتے حالات تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح، اور ہر انسان یوں سمجھتا ہے کہ کہنے والا تو کہہ گیا، یہ پرانی 1400 سال پہلے کی باتیں، ابھی کی باتوں حالات دیکھنا پڑتا ہے، اور نصیحت سے اعراض کرتا جا رہا ہے. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری آپ دیکھو ذرا. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کے مارے گھر سے باہر نکل آئے. گھر سے جیسے نکلے، کافی دن گزر گئے تھے، کھانا پیٹ میں نہیں گیا تھا، گھر سے باہر نکل آئے. دیکھ رہے ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کہ پیارے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلیں گے. تھوڑی دیر نہیں گزری، سامنے سے ابو بکر نکل آئے. پوچھا عمر کیا ہوا؟ تو کہا بھوک لگی ہے، بیٹھا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں. ابو بکر نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، کئی دن گزر گئے، کھانا پیٹ میں نہیں گیا. تھوڑی دیر کے بعد چاند جیسا ستارہ رحمت دو عالم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نمودار ہوتے ہیں. واہ رے قربان جائیے میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں. ابو بکر عمر کو دیکھتے ہیں، پوچھا ابو بکر عمر کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول حالت غیر ہو چکی ہے، کھانا پیٹ میں نہیں. جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا، چادر اٹھایا، خود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا. کہا کہ کئی دن گزر گئے، میرے پیٹ میں بھی کھانا نہیں گیا ہے. لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار تھے. کہا ابو بکر اور عمر کو لے کر ساتھ میں نکلے. کس کے گھر کی طرف؟ ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف. ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دقل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا محمد. سننا تھا. عورت خوشی کے مارے لہلہانے لگی کہ میرے آقا نامدار محمد عربیہ ہے، محمد آئے، محمد. خوش ہو گئے، مزہ آ گیا. بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، اور بھاگتے ہوئے جلدی جلدی کھیت کی طرف گئی. اب وہ انصاری کھیت میں تھے تو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں گھر کے اندر، تاجدار مدینہ آیا ہے گھر کے اندر. یہ سننا تھا. ابو ایوب انصاری نے کہا جلدی جاؤ، آپ چولہا جلاؤ، میں ابھی لکڑیاں لے کر آتا ہوں، چیزیں لے کر آتا ہوں. لکڑیاں لے کر پہنچے ہیں اور جلدی جلدی بکرا ذبح کیا اور بھونا اور لا کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. قربان جائیے میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا سامنے رکھا ہے. ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، اور میرے آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور گوشت اس کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں قربان جائیے. زبان ایسے وقت کپاتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ روٹی کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جاؤ میری فاطمہ کے پاس لے جاؤ. کئی دن گزر گئے، فاطمہ کے پیٹ میں بھی کھانا نہیں گیا. اللہ اکبر کر دیا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات نہیں تھے کیا؟ حالات نہیں تھے. کیسے زبردست اس وقت عرب کتنی عیاشی میں آگے تھا. اس زمانے میں نبی کریم جناب سرکار فاطمہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے، علی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ سامان آیا جائے، اللہ کے رسول کے پاس کچھ لے کر آئیے گا.
فاطمہ بھاگتے بھاگتے اللہ کے رسول کے پاس آئی ہے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ابا جان کچھ آیا ہے دے دیجیے گا، قربان جائیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہے تو یہ بھی دے دیں لیکن ایک ایسی چیز بتلاؤ جو اس سے بہت آگے۔ کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تسبیح بتلا دی اللہ کے رسول نے۔ اگر ہم ہوتے تو ذرا اپنی طرف جھانکیے، اگر ہمارے والد بہت نیک ہوں اور کہہ دے کہ بیٹے تھوڑا استغفار پڑھ لیا کرو تو کیا کہیں گے؟ ابا سٹیا گئے، آج ان کا دماغ گیا۔ لیکن فاطمہ تھی، قربان جائیے فاطمہ پر، اٹھ کے چلی آئی۔ میرے ابا نے بتایا زبردست یہ لوگ بھوکا رہنا تو برداشت کر سکتے تھے، پیاسا رہنا برداشت کر سکتے تھے، ہر چیز برداشت کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد ذرہ برابر ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے یہ لوگ۔ لیکن ہمارا کام ہے ہم اینچ در اینچ بدلتے چلے جا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات سے سمجھوتا ہو جائے، ہو نہیں سکتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اعراض تو کرو اللہ کی نصیحت سے، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ آپ کے معیشت کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، دنیا و آخرت کے آپ کی معیشت، آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سمندر کے اندر، زمین کے اندر یہ جو فساد پھیل رہا ہے نا، یہ آپ کی کمائی کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کمائی ہے جس کے سبب یہ سب کام ہو رہا ہے۔ لنذیقہم بعض الذی عملوا، انہی کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں بعض کو دے رہا ہے۔ جو چکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ کیوں چکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہی اعمال کا ہمیں بدلہ ملا ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ کہہ رہا ہے کہ شاید کہ تم لوٹ جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ کام بدل جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا کہ آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اگر تم نے استغفار کیا اور تم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ زبردست بارش برسائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں ہر چیز بدل سکتی ہے، میرے رب کا کلام بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ایمان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اسے دل میں بسائیے اور اپنے بچوں سے کہیے کہ بیٹے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا نامدار نے ہمارے لیے بہت دقت، ہمارے لیے بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر طلباء کے سامنے جب میں مدرسے کے اندر کھڑا ہوتا ہوں تو میں میرے بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹے آج یہ حال ہو گیا، لگتا ایسا ہے کہ ہم نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نعوذ باللہ کوڑے دان میں اٹھا کے ڈال دیا۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ابھی۔ چل رہے ہیں، چلنے دو، ہو رہا ہے، ہونے دو۔ ہمارا کام تو ہے دنیا کو دیکھنا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے، باتوں کو سنیں گے، بیانات ہوں گے، تھوڑا سا رو لیں گے، رو کر نکل جائیں گے، آنکھوں سے آنسو بہا دیں گے، باہر نکل جائیں گے، لیکن اس کے بعد وہی حال ہمارا۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے یہاں سے زندگی بدل دے۔ اگر ہمارے یہ حال ہوگا، ہم نے استغفار کیا اور توبہ کیا، یاد رکھنا ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ زبردست بارش برسائے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہیں زبردست طاقت عطا فرمائے گا، ولا تتولوا الیہ، شاید کہ تم لوٹ جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے۔ تو اسی لیے ہماری زندگی کو ہمیں بدلنا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان سے تہجد کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ آپ نے سنا
بلکہ تہجد کی بات تو دور، تہجد میں رونے کی صلاحیت بھی اللہ چھین لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، اللہ کے سامنے بہت روتا تھا، تہجد میں اٹھتا تھا، مانگتا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک گناہ ہو گیا اس سے اور چلتا رہا۔ اس نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال پوچھا کہ اے اللہ، ہم نے تو سنا تھا کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں، لیکن آپ نے تو مجھ سے کچھ چھینا نہیں، میں تو چل رہا ہوں، اچھی طرح چل رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ بندے تجھ سے چھین لیا ہے میں نے۔ بولے کیسے؟ بولے تو تہجد پڑھتا تھا؟ بولے ہاں میں تہجد پڑھتا تھا۔ اب پڑھتا ہے؟ بولے ہاں میں پڑھتا ہوں اللہ رب العزت۔ تہجد میں روتا تھا؟ کہاں روتا تھا۔ تہجد میں رونے کی صلاحیت اب تجھے ملی ہے؟ سوچنے لگے، کہا کہ اللہ تہجد میں رونے کی صلاحیت تو لگتا ہے کہ ختم ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا بندے، میرے نیک بندے اس رات کے اندر اٹھ کر میرے سامنے گرم گرم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، گرم گرم آنسو بہتے ہیں۔ ایسے وقت میرا دل نہ چاہا کہ میں ایسے بندوں سے آنکھوں سے آنسو بہاؤں جس کے اندر سے، جس کے اعضاء سے گناہ صادر ہوئے ہیں۔ میں ایسے افراد کے آنکھوں سے آنسو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رونے کی صلاحیت بھی اللہ چھین لیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کثرت استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ چلتے پھرتے ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجارت میں سے برکت اٹھانے دے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو گھروں میں سے برکت اٹھانا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کے اندر گھر میں جو لڑائی ہوتی ہے، گھر کی پریشانی آتی ہے، ہم تو لوگوں کے سامنے جا کر تو دعا تو لینے کے لیے جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر کے لیے دعا کر دو۔ ذرا دعا اس کی طرف ذرا سوچ تو لیا کرو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے خود کے اعمال ہیں جن کی بنا کی وجہ سے یہ سب حالات آئے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بات آ گئی ہے، نہیں بولنا چاہیے، چلے جاتے ہیں تعویذ والوں کے پاس، حضرت علاج لکھ دیجیے۔ سب سے بڑا علاج یہ ہے، کیا علاج ہے؟ گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہی ہماری ساری صلاحیتیں چھین لی۔ اللہ پہلے مجھے معاف کرے، میری زندگی کو بھی اللہ نیک بنائے، متقی بنائے۔ میں کہہ تو رہا ہوں، کہنے والا زیادہ حقدار رہتا ہے۔ اپنے آپ کو پہلے نصیحت کریں کہ ایسا نہ ہو میں آپ کو نصیحت کرتا کرتا دنیا سے چلا جاؤں، اللہ کہہ دے بندے تو نے لوگوں کو نصیحت تو بہت کی لیکن تو نے اپنے آپ کی زندگی نہیں بنائی۔ میں پہلے اپنے آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم سب مل کر اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت استغفار کریں، اللہ سے کہیں بہت گناہ کی۔ اس دھرتی پر رہ کر یہ دھرتی کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گی میرے سینے پر کوئی چل کر مجھ سے اگر اللہ آپ کو ناراض کیا ہے تو یہی بندے نے ناراض کیا۔ اللہ سے کثرت سے استغفار کریں۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ کو ویسا بندہ بہت پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے۔ لیکن معافی کس طرح مانگے؟ دل کی گہرائی سے معافی مانگے، ٹوٹ کر معافی مانگے، صدق کے دل سے معافی مانگے۔ اگر آپ نے صدق کے دل سے معافی مانگا ہے تو اللہ ضرور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ کے حالات کو درست کر دے گا۔ یہ بارش کے معاملے کے اعتبار سے بات چلی تھی تو میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بارش بھی برس رہی تھی، آپ نے سنا ہوگا۔ ہوا کیا؟ سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، کاش کہ یہ ہماری زندگی کو بدل دے یہ واقعہ۔ نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ رہے ہیں، اچانک ندا آئی مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جس سے ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے کیا بارش روک دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہے مجمع میں سے کھڑا ہو جائے۔ واہ رے قربان جائیے، وہ بندہ بھی کیسا بندہ ہوگا، بندہ بھی کیسا بندہ ہو، کاش کہ وہ دل ہمیں بھی مل جائے۔
ایسا بھی دل مل جائے تو کافی ہے، کیسے وقت دل ٹوٹ جائے۔ ہمارا تو دل اتنا سخت، اللہ تعالیٰ ایسے سخت دل سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ نصیحت ہونے کے بعد بھی دل پلٹتا نہیں۔ بس موسیٰ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی، وہ بندے نے سر جھکایا اور رونے لگا، خوب رویا، خوب رویا۔ اچانک بارش برسنے لگی، یا آنسو کے قطرے گرنے لگے، آسمان سے آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی آسمان سے بارش کے قطرے گرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایسا کون بندہ ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہوں کبھی کبھی اس واقعے کو سن کر، سنا تو آپ نے بھی ہوگا، وہ بندہ دن دن میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ جو ایسا گنہگار ہوگا وہ سوچتا ہوگا کہ ایسا کیا ہو گیا مجھ سے کہ اللہ نے میری وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آسمان سے بارش روک دی ہے۔ وہ تڑپ گیا ہوگا نا، ایسے تو اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی ہوگی، وہ تڑپ گیا ہوگا، زاروں قطار رویا ہوگا، اللہ سے کہا ہوگا کہ اللہ میرے راز کو نہ کھولنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے معلوم ہو جائے گا میں بھی اتنا بڑا گنہگار۔ تڑپتا ہوگا نا، اندر مچلا ہوگا نا، اللہ کو تبھی تو اللہ پسند آئی ہوگی، ورنہ تو اللہ نے کیا کہہ دیا تھا، اتنا بڑا مجمع اور موسیٰ بیچ میں تھے۔ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، اور بارش رکی ہوئی ہے، کس بنا پر؟ ایک بندے کی وجہ سے، اور وہ بندہ بھی عجب بندہ کہ اس کا دل مچل گیا، رو پڑا، خوب رویا۔ اللہ کرے کہ ایسا دل اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ گناہوں کے بعد دل کا ٹوٹ جانا یہ بھی بہت کمال کی بات ہے۔ گناہوں کے بعد دل کا ضدی ہونا یہ دل کی خرابی کی علامت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ گناہ ہو بھی جائے نا تو ہمیں اس کے بارے میں ہمارے دماغوں میں ڈال بھی دیں، اور ہمیں تڑپنے والا اور مچلنے والا اور گناہوں کو سوچ سوچ کر ہمیں کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے، کیونکہ انسان گناہ تو ہو جائیں گے، ہم فرشتوں تو ہیں نہیں، گناہ تو ہوں گے، لیکن اس گناہوں کے باوجود معافی مانگ لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو آج معاف کر دیجیے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیجیے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہی بارش رکی پڑی ہو۔ اللہ سے ہم سچے پکے دل سے انشاءاللہ ایک ساتھ مل کر ٹوٹ کر اللہ کے سامنے گڑگڑا کر انشاءاللہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ، درد دل کے ساتھ۔ سب دل کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی متوجہ ہو جائیں اور اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچیں کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں اس دھرتی کے اوپر۔ ذرا سر کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں اور دل کی طرف متوجہ ہو کر سوچیں کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میرے دل نے آج تک کتنے گناہ کیے، میں نے اللہ ہی کو ناراض کیا، مجھے دنیا میں اور کوئی نہیں ملا اللہ کو ناراض کے علاوہ، کرنے کے علاوہ۔ متوجہ ہو، خوب متوجہ ہو، خوب سوچے اللہ کی طرف کہ ربا ہم آپ ہی کو بھول پڑے، کوئی اور کو نہیں بھولے۔ دوست تو ہم یاد رکھتے چلے گئے، بھائیوں کو ہزاروں یاد رکھا، لیکن یاد نہ کیا تو ہم نے آپ ہی کو یاد نہیں کیا۔ اللہ کو یاد کریں، خوب اللہ کو یاد کریں، سوچے گناہوں کو یاد کریں، کتنے گناہ کیے، غیبت کیے، حسد کیا، بغض کیا، اللہ کو ناراض کیا، چلتے پھرتے اللہ کی نافرمانی کی، خوب سوچے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ
اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ ہی سے یاری لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ آئیے ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے کہہ دیجئے، آج اپنے غم کا، اپنے دل کا سارا غم اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون، ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، یہ مجمع آیا ہے آپ کے سامنے رب کریم، مولا دل توڑ کر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے مولا، آج یا اللہ اے رب کریم آج سچے پکے دل سے آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں مولا۔ یا اللہ ہم مان رہے ہیں ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا مولا، بہت ناراض کیا، ہمیں کوئی ناراض کرنے والا نہ ملا، ہمیں ملا تو آپ ہی ملے، ہم نے ناراض کیا تو آپ ہی کو ناراض کیا مولا، ہم نے دوست کو تو راضی کر لیا، اپنے یار کو تو راضی کر لیا، آپ کی بہت نافرمانی کی مولا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، آپ اعلان کرتے رہے کہ بندہ آ تو صحیح میں دینے والا ہوں، میرے بندے میری طرف دیکھ تو صحیح، میں کتنا پیارا ہوں دیکھ تو صحیح، لیکن ہم نے کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے مولا۔ اے رب کریم تب بھی تیرا بہت احسان ہے کہ تو نے ہمیں نماز کی توفیق دی مولا، اے اللہ اعمال کی توفیق دی مولا، عبادت کی توفیق دی مولا۔ پیارے اللہ تم کتنے پیارے ہو مولا، پیارے اللہ آپ کتنے اچھے ہو مولا، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں آپ توفیق دیتے ہو مولا، آپ کتنے پیارے ہو مولا۔ اللہ سچے پکے دل سے معافی مانگتے مولا، مولا ہمیں آپ اپنا بنا لیجئے مولا، اب کتنے دن یا اللہ آپ سے دور رہیں گے مولا، آپ ہم سے کب تک روٹھے رہیں گے مولا۔ اللہ اللہ آج ہم سے راضی ہو جا، اللہ آج ہم سے خوش ہو جا، پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، پیارے اللہ ہمیں اپنا عشق نصیب فرما، پیارے اللہ ہمیں اپنے محبت اور اطاعت عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والا بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ آج گناہوں سے بچا لیجئے مولا، اے اللہ گناہوں سے اور غفلتوں سے بچا لیجئے مولا۔ اے اللہ کہاں جائے مولا، کدھر جائے مولا، اے اللہ کون ہے ہمارا مولا، آپ ہی تو ہمارے رب ہے مولا۔ اللہ بڑے پیار سے آئے ہیں مولا، او پیارے پیارے اللہ، او سنہرے سنہرے رب، او کریم رب، اللہ جی ایک نظر تو ڈال دیجئے مولا، اس مجمع کو دیکھ تو لیجئے مولا، ان مجمعوں کی آنکھوں کے آنسوؤں کی لاج تو رکھ لیجئے مولا۔ ربا آپ کو منانے بیٹھے ہیں مولا، رب کریم آپ نے تو کہا ہے کہ بندے اگر تجھے رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا لینا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ آپ کتنے پیارے ہیں، ہمیں کتنے اچھے اچھے مواقع دیتے ہیں مولا، لیکن اس کے باوجود ہم رونے والا منہ بھی نہیں بناتے ہیں مولا۔ اے رب کریم آج ہمیں معاف کر دیجئے مولا، آج ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیجئے مولا، دل کی سختی کو دور کر دیجئے مولا۔ اللہ جی آج ہم سے راضی ہو جا، اللہ جی ہم سے خوش ہو جا، ہمیں اپنی محبت اور اطاعت عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنا دیجئے۔ اے رب کریم ایک اندھا فقیر مانگتے مانگتے ایک مسجد کے در پہ چلا گیا، اور مسجد کے در کے آگے اپنا کاشا پھیلا کر کہنے لگا کہ ہے کوئی دینے والا دے دیجئے، ہے کوئی دینے والا دے دیجئے۔ ندا لگاتا رہا، اسے معلوم نہ تھا کہ میں مسجد کے آگے کھڑا ہوں، ندا پہ ندا لگا رہا تھا۔ مسجد میں سے کافی دیر سے ایک آدمی نکلا اور اس نے کہا بابا تم کہاں مانگ رہے ہو، یہ تو مسجد کا در ہے، نمازی تو کب سے چلے گئے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ کاشا اس اندھے فقیر نے کاشا پھینکا،
توڑا اور کہا کہ مانگتے مانگتے جب میں خالق کے در پر آ چکا ہوں اب میں کبھی مخلوق کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلاؤں گا۔ اے اللہ ہم نے بھی لوگوں سے بہت مانگا تھا مولا، لوگوں کے پاس بہت گئے تھے مولا، آج مانگتے مانگتے آپ کے در پہ آ چکے ہیں مولا، آپ کے در پہ بیٹھ چکے ہیں مولا، ہم بھی اپنا کاشا چھوڑتے ہیں مولا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب آج ہماری سن لیجئے مولا، ہمیں آج معاف کر دیجئے مولا، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے مولا، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے مولا، رحمت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا۔ اے اللہ رحمت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ شیطان نے ہمیں لوٹ لیا پیٹ لیا مولا، ہمیں اللہ لوٹ کھسوٹ کر اللہ اٹھا کر پھینک دیا ہے مولا۔ ربا اب رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے یا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی طرف سے یہ جواب آئے کہ بندے تو میری رحمت کی نگاہ مانگنے آیا، میری رحمت کی نگاہ تو ابو بکر پر پڑا کرتی تھی، میری رحمت کی نگاہ تو عمر ابن خطاب پڑا کرتی تھی، میری رحمت کی نگاہ تو عثمان پر پڑا کرتی تھی، میری رحمت تو نگاہ بلال پر پڑا کرتی تھی، سمیہ پر پڑا کرتی تھی، فاطمہ پر پڑا کرتی تھی، تو میری رحمت کی نگاہ مانگنے آیا ہے۔ اے اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ جواب آیا تو بالکل صحیح ہے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ مولا آپ کے پاس رحمت کی نگاہ مانگ سکے، لیکن مولا ایک درخواست ہے مولا کہ بیٹا باپ ہی سے مانگتا ہے، باپ کے علاوہ کس سے کیا مانگے مولا۔ اے اللہ ہم بندے آپ ہی کے ہیں مولا، ہم آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں گے۔ اے اللہ اس لیے اتنا بڑا سوال کیا ہے، آپ ہمارے رب ہیں مولا۔ اے اللہ رحمت کی نگاہ آپ ڈال دیجئے مولا، ہم پر کرم فرما دیجئے مولا، آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ بارش کی سما باندھ دیجئے مولا، بارش کا موسم بنا دیجئے مولا، خوب بارش برسا دیجئے مولا۔ اے اللہ بارش یا اللہ لہلہاتا ہوا یا اللہ بارش برسے یا اللہ بارش کی اللہ رمجم یا اللہ بارش یا اللہ بارش کے قطرے گرے تو دل خوش ہو جائے۔ اے اللہ بارش خوب جم کے برسا دیجئے مولا، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں بندے آ تو مانگ تو صحیح میں دینے والا ہوں۔ اے اللہ ہم نے مانگا ہے، اب آپ کے دینے کی دیری ہے، اے اللہ عطا کر دیجئے مولا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ بارش برسوا دیجئے گا مولا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، غفاری کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ تجارتوں میں اگر کوئی پریشانیوں کو دور فرما، کوئی بیچارہ بیمار ہے ان کو شفائے کلی عاجلہ مستقر عطا فرما، کاروباری اعتبار سے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیچارے کاروبار میں اللہ صحیح معنی میں اللہ اس کو کمائی کے اعتبار سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہو، اللہ اس کو ترقیات کا زینہ عطا فرما دیجیے گا۔ اے اللہ کوئی رزق میں بڑھ کے پریشان ہو یا اللہ ان کے رزق کے اللہ کشادگی عطا فرما۔ رب کریم اے اللہ کوئی قرض میں مبتلا خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجیے۔ اللہ قرض تو قرض ہوا کرتا ہے، جس کا قرض ہوتا ہے اسی کا دل جانتا ہے مولا، وہ بیچارہ کتنا سر چھپا کے پھرتا ہے مولا، کبھی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوگا، زاروں قطار رو پڑتا ہوگا، کہتا ہوگا میں گھر سے باہر نکلتا ہوں وہ سامنے آتا ہے، اے اللہ کبھی وہ تکے کے نیچے سر جھکا کر روتا ہوگا مولا، اس کا دل جانتا ہوگا مولا، وہ کبھی گھر سے نہیں نکل پاتا ہوگا مولا۔ اے رب کریم اگر آپ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا۔ اے رب کریم اگر آپ عطا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی مولا۔ جو بھی بیچارے قرض میں مبتلا ہے اللہ ان کے قرض کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے مولا، بیچارہ بہت پریشان ہوگا مولا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مولا۔ اللہ بیچارے جو جیل میں قید بند ہیں ان کی رہائی کی آسان شکلیں عطا فرما مولا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے جیل میں بند ہوتے مولا، ماں گھر میں بیچاری عورت روتی ہوتی مولا، بچے روتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی عید کا موسم آتا ہوگا، بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہوں گے امی ابو کب آئیں گے، ماں اسے سمجھاتی ہوگی، دلاسا دیتی ہوگی بیٹا ابھی ابو آئیں گے، بیٹا دعا کرنا ابھی جیل سے چھوٹ کر آ جائیں گے، اور وہ ماں بیچاری دلاسا دے کر کبھی اب تکیے کے پاس جاتی ہوگی، اپنا سر چھپاتی ہوگی اور آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہوں گے، ٹوٹ کر روتی ہوگی اور کہتی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ کیا بیت رہا ہے، کہ میرے شوہر کبھی تک چھوٹ نہیں پا رہے، میں میرے بچوں کو کس طرح دلاسا دوں مولا، کتنے عید کے موسم گزرتے ہوں گے، اس کے شوہر ان سے دور ہوں گے مولا، کتنے بچے بیچارے تڑپتے ہیں اپنے باپ کے لیے۔ اے رب کریم اے اللہ
ان کو جیل سے رہائی کی آسان شکلیں عطا فرما، اگر ان سے گناہ ہو گئے ہیں تو گناہوں کی معافی منگو، اگر جیل سے رہائی کی آسان شکلیں عطا فرما رب کریم۔ اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ کے سامنے درد دل کے ساتھ یہ ساری باتیں رکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ بیچارے اللہ رزق سے پریشان اور غریب ہوں گے، کھانا پیٹ میں نہیں گیا ہوگا، کتنے یتیم ہوں گے بچے اللہ، ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ فرما، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کلائی سے جتنی بھی دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔